دوستو میرے ہاتھ میں جو آپ یہ پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. یہ میرا اپنا ویسے ذاتی پاسپورٹ ہے. کسی بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انگریزی اردو دونوں میں لکھی ہے. عبارت یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے. دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. یعنی کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. ہمارے ملک کے لوگ پاس جن کے پاس یہ پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل نہیں جا سکتے. ہمارے ان سے مراسم نہیں ہیں. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, عیاں ہیں, سب کے علم میں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی مصنوعات, کھانے پینے کی مصنوعات اسرائیلی مارکیٹوں میں پہنچ رہی ہیں, اور یہ کل کی خبر ہے. اچھا, اب یہ خبر کیا ہے, میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. اسرائیل کے بازاروں میں اس وقت پاکستانی کھانے کی مصنوعات ہیں جن میں کھجوریں ہیں, ڈرائی فروٹ ہیں, مسالہ جات وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں. اور ویسے تو یہ تمام تر چیزیں پاکستانی مارکیٹوں میں نایاب ہیں. ہماری اپنی مارکیٹوں میں یہ چیزیں نہیں مل رہی. یعنی کہ کھجوریں شاید کوئی خرید لے آج تو وہ ایک غنیمت ہے. یہ مسالہ جات یا ڈرائی فروٹ جیسی چیزیں جو ہے وہ پاکستانی کی پہنچ سے بہت باہر ہو چکی ہیں. لیکن چلے اچھی بات ہے, پاکستان سے باہر جا رہی ہیں اور اب اسرائیل کے اندر جا رہی ہیں. فشل بن خلد ایک پاکستانی یہودی ہیں. پاکستان میں, سندھ میں, کراچی میں یہ رہائش پذیر ہیں. کئی سالوں سے یہاں پہ ہی رہتے ہیں, اور ان کا کلیم یہ ہے, یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ یہودی ہیں. اور یہ اسی مقصد کے لیے پاکستان سے اسرائیل بھی گئے, اور چند مہینے پہلے گئے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ اپنی اسکرین پر یہ ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے جس کے مطابق وہ ان تمام مصنوعات کو خود پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اسرائیل کی مارکیٹوں تک. اور اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مبارکباد بھی دی, اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ پہلا یا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس اسرائیلی مارکیٹس کے اندر چلی گئی ہیں. اس پہ اوپر ان کو اس ٹویٹ کے اوپر جو میں ریپلائز پڑھ رہا تھا, جو لوگوں کے رسپانس دیکھ رہا تھا, سرپرائزنگلی تمام ہی بڑے پازیٹیو تھے. یا مے بی اٹس ناٹ اے سرپرائز, سارے ہی پازیٹیو تھے, یا انہوں نے کچھ کسٹمائز ریپلائی شو کیے, باقی نہیں ہونے دیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہت لوگوں کا ایک مثبت رجحان اس سب چیز کی جانب تھا. اب اگلی چیز یہ ہے کہ فشل بن خالد صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. جو نہیں جانتے ان کے بارے میں بتا دوں. جیسا کہ میں نے فرمایا کہ وہ ایک یہودی ہیں, پاکستانی ہیں. پچھلے سال چند مہینوں پہلے جو ہے وہ گئے اسرائیل کے اندر, اور وہاں جا کے وہاں کے صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی, کچھ اپنے مقدس مقامات پر بھی گئے. وہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے تھے, اور اس کے ساتھ اس ڈیلیگیشن کے اندر اور بھی کچھ لوگ تھے جن میں کچھ پاکستانی بھی تھے, جس میں احمد قریشی صاحب ایک اینکر ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے. جب وہ وہاں پر گئے خاصا شور ہوا, وہ واپس آئے, بہت ساری ایکسپلینیشنز کال کی گئیں, اور بالآخر ہماری حکومتیں لوگوں کو اکثر, جس طرح سی ایم صاحب یا ہمارے پی ایم صاحب یا ہماری سرکار میں کوئی بھی وزیر نوٹس لے لیتے تو فوراً سسپینشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو بھی ان کی نوکری سے برخاست کر دیا. اگر اس کے بعد ایک خاموشی ہو گئی. بہرحال وہ معاملہ جو کا تو ہی ہے, اس کے حوالے سے مزید کچھ نہیں ہوا. پی ڈی ایم کی یعنی کہ انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز شریف یہ ان کی حکومت کے سارا کچھ ہوا. اب اس کے بعد یہ ظاہر ہے کل کی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تجارت کا آغاز کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے, وزارت خارجہ کی جانب سے, وزیر اعظم کی جانب سے ایک موقف ضرور آنا چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ سہولت صرف فشل بن خلد کو ہی, یعنی صرف ان صاحب کو ہی میسر ہے, باقی لوگوں کو نہیں ہے, یا باقیوں کے لیے یہ سہولت میسر ہے؟ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ تیسری چیز یہ کہ کیا دیگر پاکستانی بھی یہ تجارت یوں ہی کر سکتے ہیں جس طرح فشل نے کی, یا یوں نہیں کر سکتے, یا بالکل ان کے لیے منع ہے؟ چوتھی چیز یہ کہ جب دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات نہیں ہیں تو فشل یہ کام کیسے کر سکتے ہیں, ان کے لیے کس طرح ممکن ہو گیا؟ پانچواں یہ کہ کیا یہ مصنوعات کسی دوسرے ملک کے ذریعے بھیجی گئی ہیں یا براہ راست بھیجی گئی ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, چونکہ یہ پاسپورٹ الاؤ نہیں کرتا, اور فشل کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے. لیکن فشل ٹریول بھی کر چکے ہیں, اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ اسرائیل کی مارکیٹوں تک کھجوریں اور مسالہ جات اور ڈرائی فروٹ پہنچائے ہیں. تو کیا یہ تجارت کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو سافٹ لانچنگ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ایک ریاکشن آئے؟ کیا اس کو کہیں گے, کیا نام دیں گے؟ اس کے حوالے سے کلیئرٹی حکومت کی جانب سے آنا باقی ہے. اچھا, یہ
ابھی تک کی خبر ہے، اور گزشتہ کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں سے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے خبریں خاصی پاپ آؤٹ کر رہی ہیں، خاصی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور بہت مرتبہ جب آپ سافٹ لانچنگ تھیریز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے چیزوں کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پبلک ریئیکشن دیکھا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں اور بابنگ دہل نہیں ہیں، اور دنیا میں تقریباً 30 ممالک ہیں، ویسے پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے، اور پوری دنیا میں اب تقریباً 30 ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے۔ اب پاکستان تسلیم کیوں نہیں کرتا، اس کی دو مین وجوہات ہیں، وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بحث آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجئے، نیچے کامنٹس کیجئے، آپ اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجئے، آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ پہلی چیز پہلے یہ بات کر لیتے ہیں تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو اس کو تسلیم نہ کیے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اسرائیلی جو زائنسٹ حکومت ہے اس کا تسلط ہے، اور وہ غاصبانہ طریقے سے ان کے اوپر، ان کی لینڈ کے اوپر، ان کی تمام تر مقدس مقامات کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی وہ قبضہ کر سکتے تھے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ سو ان کو آپریشن اپنا ختم کرنا ہوگا، اس معاملے کو سیٹل کرنا ہوگا، پھر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پاکستان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کو ایسے ہی جیسے کہ اب ہے، تو پاکستان کا کشمیر والا کیس بہت کمزور ہو جائے گا، جہاں پہ کشمیری مسلمان ہیں اور ان کے اوپر بھارتی جو ہے یوں ہی قابض ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو تسلیم کر لیا تو بھائی پھر وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی کیس ہے، آپ کو اس سے بھی سرنڈر کرنا پڑے گا۔ سو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے جانے میں آنے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پینیٹریشن رہی ہے۔ جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی کوشش کی گئی، نواز شریف کے دور کے اندر بھی کوششیں کی گئیں، عمران خان کے دور کے اندر بھی کوششیں کی گئیں، یا اس قسم کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کو حکومت نے کبھی پبلکلی اون نہیں کیا، لیکن اس قسم کے ڈیلیگیشنز کا جانا آنا، سافٹ لانچنگ چیزوں کی کرنا، خفیہ طیاروں کا تل اویو کے ایئرپورٹ پر اترنا، کئی گھنٹوں کی ملاقاتیں ہونا، اور تل اویو سے طیارہ واپس پاکستانی حدود کے اندر آ جانا سمیت بہت ساری خبریں پاکستانی منظرنامے پہ بھری پڑی ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا تسلیم نہ کیے جانے کی وجوہات تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب پاکستان سے یا پاکستان کے کرتا دھرتا سے دنیا میں بیٹھے یا پاکستان میں بیٹھے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو فلسطین کے اندر موجود مسلمانوں کا زیادہ غم ہے، آپ کو ان کی زیادہ فکر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو درد ہے، لیکن آپ سمیت بہت سارے دیگر برادر آپ کے اسلامی ممالک کو ایسا درد یا ایسی تکلیف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ UAE ہے، ترکی ہے، موراکو ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے، جارڈن ہے، ازبکستان ہے، کرغستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، لسٹ گوز آن۔ زیادہ تر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، ان میں زیادہ تر تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ٹریڈ ہے، میگا سٹرکچرز کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور پھل پھول رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ ان کو فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے جو بھی آپ اس کو نام دیں، ظلم دیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جب غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بمباری زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ نکلتے ہیں ایک فینسی سی سٹیٹمنٹ یا بیانات دے دیتے ہیں، بہت سارے تو یہ بھی نہیں دیتے، اور ان میں پرائمرلی طیب اردگان بڑے لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں، کھل کھلا کے سامنے آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات داغنے لگ جاتے ہیں، اور وہیں پہ دورے بھی کرتے ہیں وہ اسرائیل کے، اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ان کو مدعو بھی کرتے ہیں۔ سو معاملات اچھے ہیں، چل رہے ہیں، اور کئی سالوں کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ تو بھائی پاکستان کو کیا زیادہ تکلیف ہے وہاں کے مسلمانوں کی؟ یہ سوال ہمارا پوچھنا بنتا ہے، اور وہ اس لیے پوچھنا بنتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان یا پاکستانی بہت ذبو حالی کا شکار ہیں، کھانے پینے کے لالے ہیں۔ جو ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کیا، جیسا بھی کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جن ممالک نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، انہوں نے تجارت کو فلورش کیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کی حالت زار کو امپروو کیا۔ سو یہ ایک نیریٹو ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، اور اس کے حامی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی آفیشلی سعودی عربیہ نے تعلقات اسرائیل کے ساتھ استوار نہیں کیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب صرف انتظار کر رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان پہ بہت پریشر تھا پچھلے کچھ ہفتے پہلے یا مہینے پہلے تک بھی پریشر تھا، بالخصوص عمران خان کی حکومت میں بھی پریشر تھا کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔
सो पाकिस्तान इस पर रिलक्टेंट है। जब सऊदी अरेबिया उसको तस्लीम कर लेगा, जो कि उसके 2030 विजन, जिसमें नियोम सिटी वो बनाने जा रहा है, जिसमें उसके ट्रेड के और टूरिज़म के बहुत सारे मुआहदे मुमकिना तौर पे या मुबैना तौर पे इसराइल के साथ हो चुके हैं, जो इसराइल की सरहद के करीब उसकी कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है, तो ये किस तरह मुमकिन है कि फिर पाकिस्तान भी पीछे रह जाए? पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। इसके बरक्स एक और स्कूल ऑफ थॉट है, और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि हम मुश्किल हालात में भी रहेंगे, हम तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करेंगे, हम परेशानी भी बर्दाश्त करेंगे, हम भूख काट लेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के ऊपर किसी भी किस्म की नाहक चीज़ को, जुल्म को, जबर को, बर्बरियत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ये सेंटिमेंट अच्छा खासा है, पाया जाता है, और इसमें प्राइमरीली जितनी मजहबी जमातें हैं वो अपना कलीदी किरदार अदा करती हैं। फ़लस्तीन के हक़ में बहुत सारी रैलियाँ होती हैं, बहुत मरतबा पाकिस्तान में ऐसे जुम्मे के खुतबात भी हुए हैं जिसमें बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ें बुलंद की गई हैं। दुआओं के अंदर आज भी फ़लस्तीन और उनसे इसराइली गैज़ व गज़ब का छुटकारे की दुआएं आज भी होती हैं। सो पाकिस्तान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जब तक फ़लस्तीनियों का मसला हल नहीं होगा, जब तक फ़लस्तीन में बैठे मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, तब तक हम भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मैं ये बहस आप पे छोड़ता हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए, अपनी आरा से आगाह कीजिए, बताइए कि पाकिस्तान को क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेने चाहिए, बताइए कि क्या पाकिस्तान को इस्तवार नहीं करने चाहिए। तकरीबन 400 अरब डॉलर के करीब आज जो इकॉनमी है इसराइल की वो खड़ी है, और पाकिस्तान के पास आज फॉरेन रिज़र्व तकरीबन 2 या 2.5 अरब के रह चुके हैं। अब वो कितनी जल्दी ड्रेन आउट होते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उसमें कोई ज़्यादा वक्त है नहीं। बहरहाल नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।